بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو آرام فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آیا اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات کو سوئے۔ رات کو خواب میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کراؤ اور خوشبو لگاؤ اور اس کو نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی طرف دعوت پہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تب ہی پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی طرف دعوت پہ نہیں لے کر جا رہے بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا، ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا جان مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے اور تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیطان کو پتھر مارو۔ بتایا جاتا ہے کہ تب سے ہی مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو، اور بابا جان، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے میرے رب، تو مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پہ چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ
اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے پاس کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تب ہی غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان ہر سال اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت 3 دن تک جاری رہتی ہے۔